میرے ساتھ آج صبا گل صاحبہ موجود ہیں، انڈس ہومز کی سربراہ ہیں، ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ عورت مارچ میں جب انہوں نے شرکت کی تو انہوں نے یہ بینر اٹھا رکھا تھا، میرا جسم اللہ کی مرضی۔ عورت ایک پائلٹ بھی ہے، عورت ڈاکٹر بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے۔ مجھے تو وہ حیا والی عورت اس پاکستان کے اندر چاہیے جو باپردہ اپنے مزاجی خدا کی عزت میں رہنا چاہتی ہیں۔ وہ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہوں، جیسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ وہ کیا مرضی ہے ہماری؟ اتنی پریشانیوں سے کیوں گزرتی؟ ہر بندے کی ددکاری ہوئی نظروں سے کیوں ہوتی؟ اگر میرے جسم میں میری مرضی ہوتی تو میں آج عورت بن جاتی۔ میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں، میں گناہ ہوں؟ میرا گناہگار کون ہے؟ مجھے جواب دیں۔ ایک عورت اگر وہ خامد کی عزت نہیں کر سکتی، میں اس کو عورت نہیں مانتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں اب کھلی رکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، بند کریں گے تو برابر نظر آتی ہیں۔ میں اس سارے ٹرانسجینڈروں کو برابر دیکھنا چاہتی ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، یہ عورت مارچ کا ہفتہ ہے اور یقینی طور پر 8 مارچ کو ہمیں بڑے دلچسپ اور بعض عجیب و غریب بینرز اور پوسٹرز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ کے ٹھیک سے، اپنا کھانا خود گرم کرو، فلاں فلاں فلاں۔ عورت مارچ کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں وہ تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ میرے ساتھ آج صبا گل صاحبہ موجود ہیں، انڈس ہومز کی سربراہ ہیں، ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ عورت مارچ میں جب انہوں نے شرکت کی تو انہوں نے یہ بینر اٹھا رکھا تھا، میرا جسم اللہ کی مرضی۔ اب LGBT رائٹس کی بات ہوتی ہے عورت مارچ میں، اور سوسائٹی کے وہ طبقات جو کہ محرومیوں کا شکار ہیں ان کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو آئیے آج صبا گل صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، جو سلوگنز، جو نعرے 8 مارچ کو لگائے جائیں گے، یہ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عورت مارچ کے بارے سے اگر بات کی جائے تو جیسے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو مقرر کر دیا۔ اب دیکھیں، عورت ایک پائلٹ بھی ہے، عورت ڈاکٹر بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے۔ کتنے اس کو لقب ملے ہیں، کتنے مقامات ملے ہیں۔ عورت وہ عورت جس کے قدموں کے نیچے ہم کہتے ہیں جنت ہے، ویسے عزت کا مقام ہے، ماں ہے۔ عورت ایک حیا بھی ہے، تو مجھے تو وہ حیا والی عورت اس پاکستان کے اندر چاہیے جو باپردہ اپنے مزاجی خدا کی عزت میں رہنا چاہتی ہیں۔ اگر عورت کے لیے اگر یہ چیز حراست مدینہ میں پاکستان کے اندر یہی لقب دیا گیا ہے، اس میں اگر عورت کو دیکھا جائے اس کا ایک بہت بڑا رتبہ، ایک مقام، اور میں اس چیز کو سوچ کے پاگل ہو جاتی ہوں، جیسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ وہ کیا مرضی ہے ہماری؟ اگر میں ایک ٹرانسجینڈر ہونے کے رشتے میں یہ کہتی ہوں، اگر میں اپنی مرضی کرتی تو میں اتنے دکھ کیوں جھیلتی، اتنی پریشانیوں سے کیوں گزرتی، ہر بندے کی ددکاری ہوئی نظروں سے کیوں ہوتی؟ اگر میرے جسم میں میری مرضی ہوتی تو میں آج عورت بن جاتی۔ میں ایک خوبصورت لڑکے سے شادی کر لیتی، بچے پیدا کرتی، با عزت با مقام ہو کر اس کے گھر اس کے بچوں کو پالتی، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے جسم میں میرے اللہ کی مرضی تھی۔ ایک سوالیہ نشان بن گئی اس پاکستان کی عوام کے لیے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں، میں گناہ ہوں؟ میرا گناہگار کون ہے؟ مجھے جواب دیں۔ اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں کلیئر جو بھی بات ہوتی ہے وہ حقیقت اور سچی سب لوگوں کے آگے بیان کر دیتی ہوں۔ عورت مارچ کو جو لوگ پروموٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ وہ اس لیے جب اس دنیا سے پردہ کریں گے، خود خدا کے آگے جائیں گے، کیا مطالبہ تھا ان کا، وہ کیا چاہتی تھی۔ ایک عورت اگر وہ خامد کی عزت نہیں کر سکتی، میں اس کو عورت نہیں مانتی۔ یہ کیا فلسفہ ہے جینڈر ایکوالٹی کا کہ اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تو تم بھی بنا سکتے ہو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، اور تم اگر پینٹ شرٹ پہن یا اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہو تو میرے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے نا اس کے پیچھے۔ اگر اس کے پیچھے فلسفہ ہے تو ہم اس فلسفے کو دیکھتے ہیں جو قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر ایک عربی برقع ہے، ایک ٹوپی والا برقع ہے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے
قرآن کی ایک آیت کے پیچھے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں. اگر آپ سائنس کی طرف جاتے ہیں تو آپ وہ چیزیں جوائن کریں. اگر اسلام کی طرف جاتے ہیں، اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مرد کوئی ایسے ہیں یعنی کہ انہیں دیکھنے میں پتہ چلتا ہے یہ تو پتہ نہیں عورت ہے یا ٹرانسجنڈر ہے، اور عورتوں نے ایسے گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتا. اچھا صبا گل صاحبہ، یہ بھی مجھے بتائیے کہ LGBT رائٹس کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی خبریں بھی سامنے ہیں کہ فلاں لڑکے نے آپریٹ کروایا لڑکی بن گئی، لڑکی نے آپریٹ کروایا لڑکا بن گیا. اور ہم عورت مارچ میں بالخصوص دیکھیں گے بڑے بڑے بینرز LGBT رائٹس کے، لیسبین کو اجازت ہونی چاہیے شادی کرے لڑکی کے ساتھ، لڑکے کو اجازت ہونی چاہیے لڑکے کے ساتھ شادی کرے. یہ جو اورینٹیشن ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ تو چونکہ بطور ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہی ہیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سے میں حقیقت بیان کروں گی. اگر وہ لوگ کہتے ہیں نا یعنی کہ آپریٹ کر کے یعنی کہ وہ لڑکی بن گئی، کہاں سے لڑکی بنی؟ کسی کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ حقیقت جو اللہ نے اسے بنایا تو بنا تو وہی کہ اگر میری 2 ٹانگیں کاٹ دیں، میں اس وقت موجود پورے وجود کے ساتھ 2 ٹانگیں کاٹ دیں تو میں معذور بن جوں گی، میں آئی ڈی کارڈ بنا دوں گی میں معذور ہوں. یہ چیز نہیں ہوتی. عورت مکمل اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنایا جو ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، اس کا نکاح ہوا، وہ بچے پیدا کر سکتی ہے. اب میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں، چلو میرا آپریٹ ہے یا نہیں، میرا ہے تو نہیں، مگر بھائی دے وے میں لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں اگر آپریٹ میرا ہو جاتا ہے تو کیا میں عورت بن جاؤں گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا میں اس بناوٹ پہ بھی ابھی تک تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہی میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کیونکہ میرے اندر ایک جسم، ایک میری روح کا تعلق ہے. وہ روح میری ایسی ہے جیسے ایک عورتوں جیسی فیلنگ کرتی ہے، عورتوں جیسے کام کرنے. اب میں صرف ایک گھر کو نہیں سنبھالا، میں نے پورے پاکستان کو سنبھالا ہے. اور حقوق کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ٹرانسجنڈرز ہیں بالخصوص ان کے لیے آپ کی بڑی ورکنگ ہے. تو عورت مارچ کو لے کے جو آپ کی کمیونٹی ہے وہ بھی اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتی ہے. 8 مارچ کو ٹرانسجنڈرز بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو آپ کے کیا مطالبات ہوتے ہیں عورت مارچ میں؟ اگر میں تو اس چیز کے بارے میں یہ کہوں، اگر میں کسی کو نظر آؤں نا تو میں جرمدار ہوں عورت مارچ میں. عورت مارچ میں، کیونکہ کسی کو ہم زبردستی نہیں روک سکتے. ہر کسی کی اپنی من مرضی کی بات ہے. اچھا یہ بات درست ہے کہ جو لوگ عورت مارچ میں جاتے ہیں ٹرانسجنڈر لیڈر بن کے یا جو خواتین شرکت کرتی ہیں باہر سے کہیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے؟ تو ایسے تو کوئی نہیں نعرے لگاتا. یعنی پیسے ملتے ہیں وہاں جانے؟ اگر میں ایک حقیقت آپ کو بیان کروں نا، میں ایک بزنس مین تھی، بھینسوں کا کاروبار کیا، گاڑیوں کا کاروبار کیا، گھر بنائے، پلاٹ خریدے، سب کچھ کیا. میں اپنے ٹرانسجنڈر کو جس وقت بیگنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی، آگے پیچھے لوگ دھتکارتے تھے، لوگ باتیں بناتے تھے، ٹماٹر، انڈے، ڈنڈے، سوٹے، دکا مکا سب کچھ کرتے تھے، تو میرے اندر ایک جذبہ آتا تھا، میں ایک جذباتی ہو جاتی تھی. اس وقت میں نے یہ سوچا میں کوئی ایسا کام کروں جو ان لوگوں کو ایک عزت، ایک مقام ملے. تو میں وہ عزت، وہ مقام تو نہیں دے سکی. میرا اصل مقصد جو تھا پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی گورنمنٹ کی سوچ کو بدلنا، تاکہ وہ لوگ دیکھیں یعنی کہ ہاتھوں کی انگلیاں اب کھلی رکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، بند کریں گے تو برابر نظر آتی ہیں. میں سارے ٹرانسجنڈروں کو برابر دیکھنا چاہتی تھی. میں نے 350 سے زیادہ یعنی کہ 60 سمجھ لیں یعنی کہ میں نے بچیوں کی شادی کروائی. اس میں ہر مرتبہ میں یہی کہتی تھی میرے خواجہ سراں کی وہ بچیاں نہیں تھیں، اس معاشرے کی تھی. ڈسپینسریاں کھولی فری علاج کے لیے، یعنی کہ وہ صرف میں ٹرانسجنڈر کے علاج کے لیے نہیں، اس میں معاشرے کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، ٹرانسجنڈر سب مشترکہ وہ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد میں نے بسترے تقسیم کیے، تب بھی میں نے ایسے یتیم بچیاں، بیوہ عورتیں، بزرگ لوگ، ٹرانسجنڈر، راشن تقسیم کیا. تب بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹوں کے ساتھ کام کر کے اور جتنا بھی ابتدا کیا میں نے اپنے آفس سے، اپنے گھر سے. میرے جو ادارے کے بورڈ ممبر ہیں، میں آگے سکرین پہ آتی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے، میرا پارٹنر حماد، یعنی کہ پیچھے ٹیکنیکل جتنا بھی کام ہے وہ کور کرتا ہے اسی سے. آج دن تک اتنی عرصہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں 1 روپے کی فنڈنگ کہیں سے بھی نہیں آئی.
میں کوئی اپنے بزنس سے اور ان لوگوں کو آتی ہے؟ کریں. میں تو صرف ایک سوچ رکھتی ہوں، میں نے مرنا ہے، پردہ کرنا ہے اس دنیا سے، میں اللہ کو کیا جواب دوں. اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے نا زیادہ اپنے آپ پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی نیت پہ. نیت درست ہو تو سب کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر سکتا ہے. تو ناظرین، صبا گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں عورت مارچ کے حوالے سے، اور ان کی جو سٹرگل ہے اس کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ کے جو کامنٹس ہیں عورت مارچ کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. رخشان میر کو دیجیے بول بس سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.